پریز گاڈ، ہاللیلویا۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، جلالی، بابرکت اور محیب نام میں میں آپ کا خادم پاسٹر یوسف رضا، یونائٹڈ گاسپل ہیلنگ چرچ، گلزار ٹاؤن، ملتان، پاکستان، آپ سب کی خدمت میں اسد ایزی کی طرف سے، میری طرف سے، جویل زریاب کی طرف سے بہت بہت سلام۔ آج خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، خدا کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں کہ آج ایک بار پھر ہم اب سب کے ساتھ مل کر خداوند اپنے خدا کی مدح سرائی، اس کی شکر گزاری اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، جس نے ہم سب کو گزرے ہوئے دنوں، مہینوں، وقتوں اور سالوں میں سنبھالے رکھا اور ہر روز ہماری فکر کرتا ہے اور ہر روز ہمیں ایک نیا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خداوند اپنے خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو آج ہم پھر آپ سب کے ساتھ مل کر منجی دوارم خداوند یسوع مسیح کو جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اپنی زندگیوں میں ویلکم کرتے ہیں، روح القدس کو ویلکم کرتے ہیں، خدا باپ کو ویلکم کرتے ہیں اور خداوند اپنے خدا کی ستائش اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ آئیے ہم سب دعا کریں گے۔ آپ اپنی درخواستیں، مناجاتیں، التجائیں، اپنی پریئر ریکویسٹ جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، کیونکہ ہم نے یہ 7 دن تک خدا کے حضور آن لائن پریئر میٹنگ کا اہتمام کیا ہے تاکہ آپ سب کے ساتھ مل کر خداوند کے حضور سجدہ ریز ہوں، دعا کریں اور بوجھ کے ساتھ خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی ضرور لکھا کریں تاکہ اس سے اور زیادہ مزید ہم زیادہ سے زیادہ خدا کی قربت میں خدا کے نام کو جلال دے سکیں۔ تو آئیے ہم سب مل کر خدا کی حضوری میں دعا کریں گے، خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خدائے قدوس، بزرگ و برتر، یسوع مسیح کے عظیم، قادر مطلق اور جلالی نام میں خداوند میں آپ کا خادم آپ کی پاک حضوری میں آتا اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتا ہوں۔ یقیناً اے خدا، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں آج اپنے ان دونوں بیٹوں کے لیے جن کو خدا آپ نے اپنے کلام اور اپنے نام کو جلال دینے کے لیے، خدمت کے لیے خداوند خدا اپنے خادم کے ساتھ کھڑا کیا ہے۔ خداوند میں ان کے لیے برکت چاہتا ہوں، میں ان کے لیے آپ کا پاک روح القدس چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں خداوند خدا یہ بیٹے آپ کے نام کو جلال دینے کے لیے آپ کی شکر گزاری میں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آسمانی خدا یسوع مسیح کے نام میں جتنے بھی اس وقت ویورز آن لائن یوٹیوب پر، فیس بک پر خداوند ہمیں دیکھ رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے میں آپ کی برکت چاہتا ہوں اور نام بنام اے خداوند ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام میں خداوند خدا ان کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر، اور جس ایمان کے ساتھ خداوند یہ آپ کی حضوری میں آئے ہیں، خداوند تیرا خادم آپ کے نام کو جلال دیتے ہوئے آپ کے اختیار کے ساتھ ان کے لیے برکت چاہتا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ جس جگہ پر بھی جاؤ، جس گھر میں بھی جاؤ، برکت چاہو۔ سلامتی کا برا خدا ہر خاندان کو، ہر زندگی کو اپنے پاک روح سے بھرے، فضل اور جلال سے معمور کرے تاکہ وہ خداوند کے عظیم کاموں میں برکت پا سکیں۔ خداوند آج کا ورشپ کرنا، گیت گانا، حمد و ثنا کرنا، آپ کی تعریف کرنا
खुदावंद आपके हुजूर बाखूर की तरह कबूल हो। साजों को बरकत दे, साज बजाने वालों को बरकत दे, गीत गाने वालों को बरकत दे। खुदावंद आपका नाम जलाल पाए। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद, आपने हमें अपने चर्च में इकट्ठा किया है ताकि हम आपके घर से खुदावंद आपकी आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके और आपके जलाली कामों को बयान कर सके, क्योंकि खुदावंद आप रहीम और कदूस और पाक हैं और आप जलाल से भरे हुए खुदा हैं। खुदावंद खुदा, हम चाहते हैं कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से, इस वर्शिप के वसीला से और इन 7 दिनों में खुदा आप हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को बरकत दे और पूरी दुनिया के तमाम चर्चेस, तमाम खादमी, तमाम कलीसियाएं खुदावंद बरकत पाएं। खुदावंद हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, पाकिस्तान की सलामती चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए आपका रूहुल कुदुस का मसा चाहते हैं। खुदावंद पाकिस्तान में बसने वाली सब कौमें खुदावंद आपके नाम में बरकत पाएं। खुदावंद रहम, फजल और बरकत दे। खुदावंद हम सब के साथ हो, हम सब को मसा कर खुदावंद आपका नाम जलाल पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ, खुदावंद की तमजीद हो। आइए हम सब मिलकर खुदा की हजूरी में असद और जोएल के साथ मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। ज़बूर 9 गाएंगे। दाइम यहोवा या रब कायम है तब तेरा, वास्ते न्यादे तब अपना है बिछाया। हालेलुया। दाइम यहोवा या रब कायम है तब तेरा, दाइम यहोवा या रब कायम है तब तेरा, वास्ते न्यादे Thank you.
खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। और ज़बूर 9 में दाऊद हमारे ईमान को मजबूत करता है और ये बात वाज़िया करता है, आस ओना दी है तुम्हें जप दे जो नाम तेरा, जो ढूंढ दे न तेनू ओना नू छड़ न देंदा। मेरे अजीजो, आज हमें खुदावन पर आस और उम्मीद रखने की जरूरत है। आज हमें खुदावन पर तवक्कल करने की जरूरत है, क्योंकि खुदावन हमारा मददगार है और खुदा हमारा महकम किला और मजबूत चट्टान है। इसलिए आइए हम इस दुनिया के अंदर रहते हुए इस दुनिया की नगरी में गौर करेंगे, सोचें कि यीशु मसीह जो जिंदगी का मालिक और खालिक है, जो खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर है, जिसके नाम में बहुत बरकतें हमें मिलती हैं। आज हम जो कलाम सुनने वाले हैं, इस कलाम के मुताबिक हम इस गीत को गाएंगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी ओ पापी तर जावन, एवे उमर गवाई मूर्ख दुनिया कूड़ पसाराई, हुण भी सोच समझदा बेड़ा ए दिन हाथ नहीं आवेंगे। आइए मिलकर सोचें, गौर करें, हम जो इस दुनिया के अंदर अपने आप को बड़ी शेखी के साथ, बड़ी आकड़ के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं। गौर कीजिए, आज हमारे पास सोचने का वक्त है, लम्हाए फिक्र करने की जरूरत है। आइए मिलकर गाएंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। आज हमारे साथ प्राइन जॉन आज नहीं है और वो आज किसी काम की वजह से किसी दूसरी जगह पर हैं। खुदावंद उनको बरकत दे और खुदावंद उनके खानदान को बरकत दे। और खुदा ने मेरे बेटे असद को ये फजल बख्शा है, ये तोड़ा दिया है, जोएल को ये तोड़ा दिया है, ये बरकत दी है कि वो चर्च के अंदर खुदावंद के काम को, उसकी खिदमत को इस प्रस्तिश के जरिया से बढ़ाए और खुदावंद के नाम को जलाल दे। हालेलुया। यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे, एवें उमर गवाई मूर्ख दुनिया कोड़ पसाराई, एवें उमर गवाई मूर्ख दुनिया कोड़ पसाराई, हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हद ना आवणगे, हुण भी सोच समझदा वेला ए दिन हद ना आवणगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे, नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवें खपे खपे मरना है, नाल ना कुछ ले जाना प्यारे, एवें खपे खपे मरना है, धन दौलत दे माल खजाने देते ही रह जावणगे, धन दौलत दे माल खजाने देते ही रह जावणगे, यीशु नाल प्रीत जिना दी सो पापी तर जावणगे, जिना लई तू पापी कमावे यार किसे ना बनना है, जिना लई तू पापी कमावे यार किसे ना बनना है, पापियों ने
गंगा जमुना तीरथ नहाए, गया गया की बड़दाए। गंगा जमुना तीरथ नहाए, गया गया की बड़दाए। यीशु नाम जपन बिन प्यारे, डर के अगन बिच पावन गे। यीशु नाम जपन बिन प्यारे, डर के अगन बिच पावन गे। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सो पापी तर जावन गे। यीशु नाल प्रीत जिना दी, सो पापी तर जावन गे। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। वाकई यसु नाल प्रीत जिना दी ओ पापी तर जावन। आइए आज हम यीशु के साथ अपनी मोहब्बत को बढ़ाएं, यीशु के साथ अपनी प्रीत को आगे बढ़ाएं, यीशु के साथ खुदा के नाम को जलाल देने के लिए तैयार हो। आइए दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और कलाम के लिए आसमानी खुशी को मांगेंगे, ताकि खुदा की आसमानी खुशी हमारी जिंदगी में आ जाए और हम खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल दे सकें। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी खुशी नाले परदे मैनू, आसमानी खुशी नाले परदे मैनू, इतना दिल विच पा, इतना दिल विच पा। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। हमें रति जले यीशु मैनू पिला दे, हमें रति जले यीशु मैनू पिला दे। दिल मेरे दी प्यास बुझा दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उतरा, चश्मा बनके उतरा, उतरा उतरा उतरा। ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। पाक रो मेरे दिल दे अंदर, पाक रो मेरे दिल दे अंदर। बन जावा मैं तेरा मस्कन, बन जावा मैं तेरा मस्कन। अपना नाम मैनू सिखला, अपना नाम मैनू सिखला। उतरा उतरा उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। हालेलुया। खुदा उनका शुक्र है, उसकी तारीफ, उसकी तमजीद करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल देते हैं, उसकी मदद सराई करते हैं। हालेलुया। खुदावंद जो भला और सच्चा खुदा है, खुदा जो पाक है, जो अज़ली अबदी सच्चा जिंदा और जलाली है, उसके कलाम और उसके नाम में बड़ी कुदरत और ताकत है। आइए दुआ करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, क्योंकि खुदा तारीफ और तमजीद के लायक है।
وہ سچا پاک یہوہ قدوس خدا ہے، وہ برکت پر برکت دینا جانتا ہے، وہ کلام سے بھرا ہوا ہے، وہ ازلی ابدی زندہ اور جلالی ہے۔ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، ہم اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں، ہم اسے مبارک کہتے ہیں، کیونکہ وہ پاک ازلی ابدی زندہ اور جلالی خدا ہے۔ ہیلیلویہ، ہیلیلویہ۔ خدا قدوس بزرگ برتر یسوع مسیح کے جلالی بابرکت اور قدرت والے نام سے خداوند ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند خدا اپنے بھائی ایونجلسٹ پرنس پی جان کے لیے، آپ کے خادم پاسٹر عرفان ہدایت کے لیے، اور خداوند تمام زندگیوں کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ تیرے بندہ ثاقب کے لیے بھی خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تیری تعریف اور تیری تمجید کرتے ہیں خداوند، کہ تو اپنے کلام اور اپنے نام سے ہمیں برکت دیتا ہے، فضل اور جلال سے معمور کرتا ہے۔ خداوند بڑا ہاتھ بڑھا کر آج کے کلام اور کلام کے وسیلہ سے خداوند ہماری زندگیوں کو معمور کر برکت دے، اپنی شکر گزاری کے لیے تیار کر۔ آج کا کلام میرے لیے باعث برکت ہو، آج کا کلام میرے لیے برکت کا سبب ہو۔ خداوند رحم، فضل اور برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویہ۔ خداوند کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہوئے ہم سب آج خدا کے زندگی بخش کلام میں سے ایک حوالہ سنیں گے۔ خداوند کے کلام میں سے یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب اور 4 باب کی 17ویں 14ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ یعقوب رسول کا خط، اس کا 4 باب اور 4 باب کی 14ویں آیت میں ہم خدا کے کلام کو سنیں گے، اور لکھا ہے، اور یہ جانتے نہیں کہ کل کیا ہوگا، ذرا سنو تو تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے، بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے۔ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا کی خاص برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیزو، انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے آپ پر فخر کرتا ہے، اپنی زندگی میں بڑی شیخی مارتا ہے، اور زندگی کے بہت سے منصوبے بناتا رہتا ہے، محنت اور جان فشانی کرتا ہے کہ اس کا نام اس دنیا میں مشہور ہو جائے، تاکہ وہ اپنے اوپر فخر کر سکے۔ اسی لیے میرے عزیزو، یہ سوال کیا گیا ہے اور ہمارا مضمون بھی یہی ہے، ہماری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ اور یہی سوال لکھا گیا، یہی سوال کیا گیا، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے؟ ہماری زندگی بخارات کی مانند ہے، ابھی نظر آئی اور ابھی غائب ہو گئی۔ ہمیں زندگی میں کبھی بھی شیخی نہیں مارنی چاہیے، اپنی زندگیوں کے ہر کام اور ہر منصوبے کے لیے
خدا پر توکل، خدا پر کامل بھروسہ اور خدا پر یقین کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند کے زندگی بخش کلام میں جب ہم ایوب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ایوب کی کتاب اس کا نامہ باب اور نامے باب کی 25 اور 26 آیت میں لکھا ہے خدا کے کلام میں، میرے دن ہر کاروں سے بھی تیز رو ہیں، وہ اڑے چلے جاتے ہیں اور خوشی نہیں دیکھنے پاتے، وہ تیز جہازوں کی طرح نکل گئے اور اس عقاب کی مانند جو شکار پر جھپٹتا ہو۔ خدا کے کلام میں ہم آج ایوب کی زندگی پر اور ایوب یہ بتانا چاہتا ہے، اس حوالے میں ایوب یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ ایوب زندگی کے دنوں کا تیزی سے گزر جانے کا ذکر کرتا ہے۔ زندگی کے دن ایسے گزر رہے ہیں جیسے وہ اڑتے جاتے ہیں اور انسانی خوشی دیکھ نہیں پاتا۔ زندگی کے دن تیز جہازوں اور عقاب کی مانند تیزی سے ختم ہوتے جاتے ہیں۔ ایوب زندگی کے بارے میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور زندگی کے اندر ہم کس طرح سے اپنے آپ کو گزار رہے ہیں۔ اگر ہم خدا کے کلام میں زبور 90 کو دیکھیں، زبور 90 کو جب ہم پڑھتے ہیں تو خدا کے کلام میں ہمیں ملتا ہے، زبور 90 کو دیکھیں تو اس کی 5 اور 6 آیت وہ کہتا ہے، تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، وہ نیند کی ایک جھپکی کی مانند ہیں، وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہیں، تو نے اسے اور وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے، وہ شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، داؤد بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کے کلام اور اس مختصر زندگی کے بارے میں بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ان کو گویا سیلاب سے بہا لے جاتا ہے، جس طرح سیلاب سب چیزوں کو بہا لے جاتا ہے اور تیزی کے ساتھ بہا لے جاتا ہے، وہ ایک نیند کی جھپکی کی مانند ہے۔ ہمیں تھوڑی سی نیند آئی اور پھر ہم جاگ جاتے ہیں۔ وہ صبح کو اگنے والی گھاس کی مانند ہے، وہ صبح کو لہلہاتی اور بڑھتی ہے اور شام کو کٹتی اور سوکھ جاتی ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی یہی کچھ نظر آتا ہے، ہماری زندگی میں ایسی ہی ہے۔ اور ایوب کی کتاب پڑھے تو اس کا 14واں باب بیان کرتا ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ انسان جو عورت سے پیدا ہوتا ہے تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھ سے بھرا ہے، وہ پھول کی طرح نکلتا اور کاٹ ڈالا جاتا ہے، وہ سایہ کی طرح اڑ جاتا ہے اور ٹھہرتا نہیں۔ ایوب بیان کرتا ہے زندگی ہماری ہے کیا، زندگی چیز ہی کیا ہے۔ جیسے ہم نے یعقوب کے خط میں اس کے 4 باب کی 14ویں آیت میں دیکھا کہ ہماری زندگی ہے کیا، اور ایوب بھی یہی کہہ رہا ہے
کہ ہماری زندگی مختصر اور دکھوں سے بھری ہوئی، کیونکہ لکھا ہے جو انسان عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ تھوڑے دنوں کا ہے اور دکھوں سے بھرا ہے۔ اور جیسے ہم نے گیت میں بھی گایا کہ یسو نال پریت جنا دی او پاپی تر جاون گے، ایویں عمر گوائی مورخ دنیا کوڑ پسار آئی، ہن بھی سوچ سمجھ دا ویلا اے دن ہاتھ نہ آون گے۔ پھول اگرچہ خوبصورت ہے مگر اس کی زندگی مختصر سی ہے۔ ہماری زندگی اگرچہ خوبصورت ہے لیکن میعاد تھوڑی ہے، مدت تھوڑی ہے، کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ ہر ایک کی زندگی کے دن مقرر ہیں اور ہر ایک کی حدوں کو مقرر کیا گیا ہے۔ بے شک پھول نکلتا ہے اور اسے کاٹ ڈالا جاتا ہے، یہی حال ہماری زندگیوں کا بھی ہے۔ میرے عزیزو، اس دنیا میں رہتے ہوئے جب زندگی مختصر ہے، جلد ختم ہو جانے والا ہے، تو ہم ابدی قیام کے لیے، ابدی قیام کو حاصل کرنے کے لیے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس دنیا میں جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو دو طرح سے ہم گزار سکتے ہیں۔ خدا کے کلام کے مطابق اگر ہم غور کریں تو یہ زندگی ہم زمین پر دو طرح سے گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق، اور دوسری خدا کی مرضی اور خدا کی خواہش کے مطابق۔ فیصلہ ہم نے خود کرنا ہے، سوچنا ہم نے خود ہے۔ اور خدا کے کلام میں جب ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھتے ہیں، یوحنا کے پہلے خط کو جب ہم پڑھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا پہلا خط اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اگر ہم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے زندگی گزارتے ہیں تو یہ مٹ جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے۔ اچے میل چبارے تیرے ہوراں نے مل لینے نے، باہر تینوں وچ اجاڑا چھوڑ اکیلا آون گے۔ میرے عزیزو، اگر ہم دنیا داری کے اندر رہتے ہوئے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو یہ فنا ہو جانے والی ہے، مٹ جانے والی ہے۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے، جب ہم یوحنا کا پہلا خط پڑھتے ہیں تو جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ آج ہمیں سوچنا ہے، ہمیں غور کرنا ہے، ہمیں اس بات کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، انسان کے لیے یا خدا کی مرضی کے لیے، کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو آج خدا ہمیں وقت دے رہا ہے، آج خدا ہماری زندگی میں یہ فضل انڈیل رہا ہے کہ ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلیں۔ اور خدا کی مرضی یہ ہے کہ ہر ایک زندگی توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اقرار کرے، معافی مانگے، توبہ کرے۔ اور جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے اور خداوند یسوع مسیح کو جو بنی انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے اس پر ایمان لائیں اور ابدی برکت، ابدی ہلاکت سے بچ جائیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں، اور روح القدس جو ہمارا مددگار ہے، جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، اپنی زندگی اس دنیا میں خدا کی خواہش اور اس کی مرضی کے مطابق گزارے۔ اس دنیا میں
जो कुछ हमें नजर आता है सब नेस्त हो जाने वाला है, मिट जाने वाला है, ये सब कुछ फना हो जाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ खुदा का नाम बाकी रहेगा। और हम ज़बूर में भी अक्सर ये ज़बूर गाते हैं, रहेगा नाम सदा तीकर मसीदा, रहेगा जब तलक चांद सूरज रहेगा। वो ला तब्दील है और उसके बर्स ला इंतहा। अगर हम ज़बूर 102 को तलावत करते हैं, ज़बूर 102 की हम 26 और 27वीं आयत को देखते हैं तो बड़ी खूबसूरत बात इसमें लिखी है। और 26 और 27 में लिखा है, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। अगर शुरू करें, वो नेस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा। बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे, तो उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बर्स ला इंतहा होंगे। मेरे अज़ीज़ो, गौर कीजिए खुदा के कलाम पर कि खुदा का कलाम, खुदा ला तब्दील है। खुदा हमारी जिंदगी के अंदर बहुत सा कलाम पेश कर रहा है ताकि हम उस कलाम के वसीला से बरकत पाएं और खुदावंद यीशु मसीह की हजूरी और उसकी मामूरी को देखें, उसके कलाम को देखें। और अगर हम अबरानियों का ख़त पढ़ें तो अबरानियों का ख़त उसका 13वां बाब और 13वें बाब की 8वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। खुदा का कलाम अब तक यकसा है। खुदा की सच्चाई अब तक यकसा है। इसलिए आज हमें गौर करना है, हमें सोचना है, हमारी जिंदगी चीज ही क्या है, हम किस तरफ चल रहे हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, हम कैसे अपनी जिंदगी के अंदर रहकर खुदा के नाम को जलाल दे रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, हमारे लिए सोचने का वक्त है, हमारे लिए गौर करने का वक्त है कि हम गौर करें, खुदा के कलाम की सच्चाइयों पर गौर करें और दुआ करें कि खुदावंद हमें फजल बख्शे कि अगर हमारी ज़िंदगी थोड़े दिनों की है, हमारी ज़िंदगी चीज़ ही क्या है जिस पर हम फख्र कर रहे हैं, जिस पर हम शेखी मार रहे हैं, जिस पर हम अकड़ रहे हैं, ये क्या है? ऐ इंसान, तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी एक फूल की तरह है, हमारी ज़िंदगी एक साया की तरह है। हमारी ज़िंदगी में बेशक हम बहुत सारे मंसूबे बनाते हैं, हम बहुत सारी बातों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, लेकिन ये सब के सब यहाँ पर रह जाने वाले हैं। अगर आपका ईमान खुदा के कलाम और यीशु मसीह पर है जो हकीकी निजात देंदा, जो ज़िंदगी देता है, तो मेरे अज़ीज़ों, आज आपके पास वक्त है। आप दुनिया में रहते हुए दुनिया के साथ खुदा की ख्वाहिश को और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करें, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी अबद तक कायम रहने वाली है और उसका जलाल हमारी ज़िंदगी में हमेशा कायम रहेगा। आइए हम सब बड़े ईमान के साथ खुदा की पाक हज़ूरी में खुदा के नाम को जलाल दें, शुक्रगुजारी करें और खुदा से दुआ करें कि खुदावंद हमें इस काबिल बनाए, खुदावंद हमें इस लायक करे कि हम उसकी मर्जी पूरी कर सकें। हम अपनी ज़िंदगी में वो काम करें जिससे खुदा का जलाल ज़ाहिर हो, वो काम ना करें जिससे सिर्फ हम ये फ़ख्र करें
کہ میرا نام سب ناموں سے اونچا ہونا چاہیے. سب ناموں سے اونچا نام ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے. آئیے دعا کریں گے. آسمان اور زمین کے مالک اور خالق خداوند، ہم آپ کی حضوری میں آتے ہیں، آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں، آپ کی مدح سرائی کرتے ہیں، آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند روز بروز آپ ہمیں اپنے فضل اور اپنے جلال میں بھرتے ہیں، ہمیں اپنی حضوری میں رکھتے ہیں. ہم شکر گزار ہیں آج کے زندگی بخش کلام کے لیے کہ آپ نے ہمیں سکھایا کہ ہماری زندگی چیز ہی کیا ہے. جب ہم یسوع مسیح میں ہیں تو ہماری زندگی خوبصورت زندگی ہے، کیونکہ خدا کی مانند خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں گزرے دنوں کے لیے کہ آپ روز بروز ایک نئی بات ہمیں سکھاتے ہیں، ایک نیا کلام ہماری زندگی میں اتارتے ہیں تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور شکر گزاری کریں، آپ کی تعریف پر آپ کی تمجید کریں. خداوند میرا ایمان ہے اس وقت جتنے بھی آن لائن یوٹیوب پر فیس بک پر ہیں، ان سب زندگیوں پر آپ کی برکت آئے، ان کی کلیسیائیں برکت پائیں، خادمین برکت پائیں، اور خداوند تو ہمیں اس زمین پر اپنی پاک مرضی کے ساتھ آگے بڑھنے کا فضل بخش. ہمارے چرچ کو برکت دے، ہماری کلیسیا کو برکت دے، ہماری ٹیم کو برکت دے، اور ہمیں روز بروز اپنے جلال سے معمور کر تاکہ ہم خداوند آپ پہ بڑھتے ہوئے آپ کے نام کو جلال دے سکیں. خداوند خدا جتنے بیمار ہیں گھروں یا ہسپتالوں میں، یسوع مسیح کے نام میں وہ شفا پا جائیں، ان کی بیماریاں، ان کے دکھ، ان کی تکلیفیں ختم ہو جائیں. کوئی بے اولاد ہے، یسوع کے نام میں وہ اولاد جیسی نعمت سے معمور ہو. ہماری دعا ہے خداوند خدا وہ گھرانہ برکت پائے، بے روزگار ہے روزگار پائے. اور خاص میری دعا ہے فرسٹ ایئر کے ان تمام طلباء اور طلبات کے لیے جو اپنے ایگزام دینے کو ہیں. خداوند یسوع مسیح کے نام میں خداوند ان طلباء اور طلبات پر آپ کی برکت آئے. خداوند خدا تو ان کو چھو تاکہ وہ اپنے امتحانات میں کامیاب اور کامرانی پائیں. خداوند آپ کے نام کو جلال دے. خداوند جشن آزادی کے حوالہ سے جتنے بھی پروگرامز یا عبادات میں خداوند تمہارے ملک پاکستان پر اپنی برکت کو نازل کر. ہماری دعا ہے یسوع مسیح کے نام میں خداوند ملک پاکستان ترقی کرے، برکت پائے، اور اس میں رہنے والی ہر قوم خداوند آپ کے نام کو جلال دے. ہماری دعا ہے خداوند ہمیں برکت دے، ہماری چرچ کلیسیا کو برکت دے. اس چرچ کو بڑا کرنے کے لیے خداوند تو آسمان کے دریچے کھول اور روپیہ پیسہ عطا کر، کیونکہ ہم نے اپنے خداوند خدا سے روپیہ پیسہ مانگا ہے، وہ آسمان کے دریچے کھول کر اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے. سو خدا رحم، فضل اور برکت دے. اپنے ان تمام دوستوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یسوع کے نام میں ان سب پر آپ کی برکت آئے. رحم، فضل اور برکت عطا کر یسوع مسیح کے نام سے، آمین. پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند آپ سب کو جتنے بھی سن رہے ہیں خداوند کثرت سے آپ کو برکت دیتا ہے. آپ اپنی گواہی کو ضرور شیئر کیجئے، خداوند کے نام کو جلال دیجئے گا، اور خداوند کی برکت کو پا کر ایک دوسرے کے ساتھ اس محبت کو بانٹیں. اور آج اپنی زندگی پر ضرور غور کیجئے گا کہ ہم اپنی زندگی کو کس کی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں یا جا رہے ہیں. خداوند آپ سب کو فضل اور جلال کے ساتھ کثرت سے بھرے. خداوند آپ کے ساتھ ہو.